علیہ وسلم نے یہ محبت کرنا سکھایا. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم بس چھوٹے موٹے مسائل میں الجھے ہیں اور ہم فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں، اور چھوٹے مسائل جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکلف بھی نہیں بنایا، اسلام نے ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ اس پہ لڑنا جھگڑنا ہے، ہم ان مسائل پہ جھگڑتے رہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی رفع یدین پہ جھگڑ رہا ہے، کوئی آمین زور سے بولنے اور آہستہ بولنے پر جھگڑ رہا ہے. تو یہ سارے مسائل ایسے نہیں ہیں جس میں جھگڑا جائے، یہ فقہی فروعی مسائل ہے، یہ اسلام کے سب ایشوز ہے، اس میں مختلف چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے. تو اگر کوئی رفع یدین کر رہا ہے تو اس سے یہ طے نہیں ہوگا کہ وہ اسلام سے باہر ہو گیا یا اسلام کے اندر. اگر کوئی رفع یدین نہیں کر رہا ہے تو اس سے یہ طے نہیں ہوگا کہ وہ اسلام کے اندر ہے اسلام کے باہر. اگر کوئی آمین زور سے بول رہا ہے یا آہستہ بول رہا ہے تو یہ معیار نہیں ہے حق اور باطل کا، یہ تو سب ایشوز ہیں. صحابہ کرام بعض نے ایسا بھی کیا، بعض نے ویسا بھی کیا. تو جو جس فقہی مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ اس پر عمل کرے، لیکن ان مسائل کو اچھال کر جھگڑنا اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا، چاہے کسی بھی مسلک سے وہ تعلق رکھتا ہو، بالکل بھی جائز نہیں ہے. اسلام تو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہو. المسلم اخو المسلم. ایک انڈین ایکس مسلم صاحب ہے جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنیادی طور پر 2 اعتراضات کیے، اور انہوں نے اس ویڈیو میں بہت خیانت بھی کی. ہم آج اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان کا جو سب سے پہلا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد نہیں ہیں، تو دوسری جگہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو بیویاں ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں. اور مومنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مومنین سے ان کی شادی دوبارہ نہیں ہو سکتی ہے. ان کا یہ اعتراض تھا کہ بھئی جب باپ نہیں ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیویاں ماں کیسے ہو گئیں. تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ عورتوں میں انسانوں کے ساتھ جو سب سے گہرا رشتہ ہوتا ہے اور سب سے اعلیٰ رشتہ ہوتا ہے وہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، ماں کا درجہ ہوتا ہے. لہٰذا ازواج مطہرات کو وہ رشتہ دیا گیا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور سب سے ٹاپ میں ہے. اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی کہا گیا اسی آیت میں. کیوں؟ کیونکہ مرد کا انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ رشتہ ہوتا ہے مردوں میں وہ باپ کا نہیں ہوتا بلکہ وہ نبی کا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، کہ اللہ کے نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مسلمانوں سے، مومنین کے نفس سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. پھر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے متبنہ حضرت زید، ان کے متعلق جب یہ کہا گیا کہ ان کی بیوی سے حضرت زینب سے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور یہ کہا گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، تو پھر جسے ماں کہہ دیا گیا تو وہ حقیقی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ ان سے شادی کی ممانعت کیوں آئیں؟ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، تو یہاں پہ بھی حقیقی مائیں نہیں بنا کر پیش کیا گیا بلکہ ماؤں کے درجے میں ہے، تعظیم کے اعتبار سے اس درجے میں. تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی جو یہ کہا گیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو یہاں پر بھی حقیقی باپ ہونے کی ممانعت آئی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی باپ نہیں ہے. اور جو بیویوں کے متعلق کہا گیا کہ وہ مومنین کی مائیں ہیں، تو وہ بھی درجے کے اعتبار سے حقیقی مائیں نہیں ہیں. اسی لیے اگر حقیقی ماں ہوتی تو پھر پردہ بھی ختم ہو جاتا. لیکن سورۃ الاحزاب میں ہی ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 53 میں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے عام مسلمان کوئی سامان مانگے تو وہ پردے کے پیچھے سے مانگے. یہ پھر حکم کیوں نازل ہوتا؟ بلکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی ماں بنا کر نہیں پیش کیا گیا بلکہ ماں کے درجے میں تعظیم کے حساب سے انہیں پیش کیا گیا. اب آپ کا یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب حقیقی ماں نہیں ہے
تو پھر ان سے نکاح کرنے کی ممانعت کیوں آئی؟ وہ ممانعت صرف اس آیت کی بنیاد پہ نہیں آئی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، بلکہ اصل ممانعت کی وجہ اسی سورت کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تم ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرو۔ تو اب تک آپ کے اعتراضات کا یہ جواب ہے۔ اب جو آپ کا اصل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہے کہ مومنین عورتوں کو تو یہ حق آپ نے دیا اور یہ اچھی پہل ہے، ماشاءاللہ یہ پہل ہم نے بہت پہلے ہی کر لی ہے کہ اگر مرد کی وفات ہو جائے تو عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن ازواج مطہرات کو الگ کیوں رکھا گیا اس حکم سے؟ وہ کیوں نہیں کسی دوسرے مومنین سے شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد؟ اور آپ نے یہاں پر یہ کہا العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ کہ اس سے ڈبل اسٹینڈرڈ ثابت ہوتا ہے اور اس سے انسانی فطرت ظاہر ہو گئی العیاذ باللہ، کہ آپ دوسرے مومنین مردوں کے متعلق تو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب وہ مر جائے تو ان کی بیویاں دوسروں سے شادی کر سکتی ہیں، اور لیکن اپنی بیویوں کے متعلق آپ نے یہ حکم دے دیا کہ نہیں کر سکتی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے جناب ملحد صاحب کہ ایک انسان اپنی زندگی میں ہی اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کے پاس جائے، یہ زیادہ تکلیف دہ ہے، یا اس انسان کی موت کے بعد اس کی بیوی کسی دوسرے کے پاس جائے یہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہر عقل مند انسان یہی کہے گا کہ اس کی زندگی میں ہی اس کی بیوی اگر کسی دوسرے کے پاس جائے تو یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے جو یہ الزام لگایا ہے ان پر، اور یہ جو اعتراض کیا ہے کہ الیاذ باللہ انسانی فطرت ظاہر ہو گئی اور ڈبل اسٹینڈرڈ دکھایا ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں پھر یہ واقعہ کیوں پیش آتا جو اسی صورت میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، کہ اگر تم لوگ اس دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آ جاؤ میں تمہیں اس دنیا کے مال و متاع سے تمہیں دے دوں گا اور پھر حسن و خوبی کے ساتھ تمہیں ودا کر دوں گا، رخصت کر دوں گا، یعنی باقاعدہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہیں جو دنیاوی چیزیں چاہیے وہ بھی میں دے دوں گا، اور عزت اور احترام کے ساتھ تمہیں ہم رخصت کر دیں گے، یعنی پھر تم آزاد ہو، پھر جہاں بھی چاہو جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہو کرو، دنیا کو حاصل کرنا چاہو کرو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو، آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیک کام کرنے والیاں ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے، یعنی ایسا اجر عظیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی بنیاد پر تمہیں ملنے والا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کو کیوں دیا یہ اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر ڈبل اسٹینڈرڈ کا مسئلہ ہوتا اور اگر ایسا انسانی فطرت کا مسئلہ ہوتا کہ کہیں میری بیوی کسی دوسرے کے پاس نہ جائے، تو اس زندگی میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہی نہیں ہوتا، یہ اختیار بیویوں کو دیتے ہی نہیں وہ۔ لیکن کیا ان کی بیویوں نے کیا راستہ اختیار کیا، انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کے متعلق آپ کے پاس آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، کتاب التفسیر میں 4786 اس کا نمبر ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا، چاہو تو میرے ساتھ رہو، لیکن جب میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر و قناعت کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر دنیا چاہتی ہو تو دنیا ہم دیں گے اور اچھی طرح تمہیں رخصت بھی کر دیں گے، پھر اس کے بعد تم آزاد ہو۔ لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے دنیا نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول اور آخرت چاہیے، اور پھر آگے فرمایا ثم فعل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعلت، کہ جس طرح میں نے یہ فیصلہ لیا اسی طرح تمام ازواج مطہرات نے یہی فیصلہ لیا کہ ہمیں دنیا اور اس کی زینت اور کوئی اور نہیں چاہیے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے اور اللہ چاہیے اور آخرت چاہیے۔ تو جب ازواج مطہرات نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کو میں ہی رہنا پسند کیا اور آخرت کو ہی پسند کیا، تو آپ کو اتنی کیوں پریشانی ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں نازل کی؟ الیاذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کیوں پیش کیا لوگوں کے سامنے؟
تو آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ انسانی فطرت کی بنیاد پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ ابدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے جو ہے تم ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرو، کیونکہ اگر انسانی فطرت کی بات ہوتی تو اس دنیا میں بھی یہ اختیار نہیں دیا جاتا۔ اب آگے چلیں، آگے آپ نے یہ کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کرنی چاہی، خیانت نمبر 1، تو فوراً قرآن میں یہ آیت نازل ہو جاتی ہے کہ آیت نمبر 40 کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ خیانت نمبر 2، ابھی آتا ہوں میں اس پہ۔ خیانت نمبر 1 کیا ہے کہ آپ نے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے، اور جس بیس پر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، جن نریشنز کو آپ سہارا بنا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان اوتھنٹک ہے۔ آپ اس کے چین آف نریشن پر ریسرچ کر لیں، محدثین کے اصول کے نزدیک ان نریشنز کو ہرگز قبول نہیں کیا گیا، اور یہ کیا بلکہ کسی کی تعریف میں بھی ایسی روایت آ جائے، ایسی حدیث آ جائے جو چین آف نریشن کے اعتبار سے درست نہ ہو، اس میں ضعف ہو، کمزوری ہو، ان اوتھنٹسٹی ہو، تو اسے ہم ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں۔ آپ اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت زینب کی خود شادی کروائی تھی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت زید نے شکایت کی اور یہ بتایا کہ وہ طلاق دینے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 84، امسک علیک زوجک، جب ارادے کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ امسک علیک زوجک، کہ تم اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دو، یعنی طلاق نہ دو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اس کے حقوق ادا کرو۔ وتخفی، اللہ نے آگے کیا فرمایا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ تو اب آپ یہاں پر العیاذ باللہ ان روایتوں کی روشنی میں جو ان اوتھنٹک روایت ہیں، یہ بات پیش کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو چھپا رہے تھے وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی محبت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ طلاق ہو جائے تاکہ وہ نکاح کر سکے۔ اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی بتا رہا ہے آگے، اللہ ہی بتا رہا ہے آگے کہ وہ کون سی چیز تھی جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وہ کون سی چیز تھی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخفی رکھ رہے تھے۔ اب اسی آیت کے آگے دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى۔ آیت نمبر آپ 84 کی پوری تفسیر اچھی طرح مطالعہ کریں، پڑھ کر آیا کریں، بیچ بیچ سے آپ یہ خیانت نہ کریں۔ ممکن ہے کہ آپ نے پڑھا ہی نہ ہو اور اس وجہ سے آپ لا علمی کی بنیاد پہ ایسا کر رہے ہیں، تب آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس آیت کا علم میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اور اگر پڑھ لیا ہے اور آپ پھر بھی اس طرح پیش کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ خیانت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ ہم اس چیز کو ظاہر کرنے والے ہیں جسے آپ چھپا رہے ہیں، یعنی جس چیز کو آپ چھپا رہے ہیں اسے ہم ظاہر کرنے والے ہیں۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ آپ کے اعتبار سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت زینب کی محبت ہے، جو وہ چاہ رہے ہیں کہ طلاق ہو جائے اور پھر وہ نکاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کہاں کیا؟ اس آیت میں تو یہ بتایا جا رہا ہے اللہ مبدیہ، اس چیز کو آپ چھپا رہے ہیں جسے اللہ ظاہر کر رہا ہے، تو ظاہر کہاں کرے گا؟ قرآن میں، اور ظاہر کیا اللہ نے، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ وہ کیا ہے کہ فَلَمَّا قَضَى زید منہا وطرا زوجناکہا، کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر گیا حضرت زینب سے اور اب اور نباہ نہیں ہو پا رہا ہے اور انہوں نے طلاق دے دی، زوجناکہا، ہم نے ان کا نکاح آپ سے کرا دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، تاکہ مومنین کے لیے ان کے جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے اس وقت نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہو کہ جب وہ منہ بولے بیٹے انہیں طلاق دے دے۔ تو یہ وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں مخفی رکھ رہے تھے، کیونکہ قرآن نے ہی اس کو ظاہر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے ظاہر کرنے والے ہیں، اور اللہ نے اسی آیت میں ظاہر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا نکاح حضرت زینب سے اللہ تعالیٰ کروانے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہی بات تھی جو مخفی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ معاشرے میں متبنہ کو تو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا ہے،
اس کی بیوی سے نکاح کرنے کو درست اور جائز نہیں سمجھا جاتا ہے تو پھر لوگ تو تانو تشنی کریں گے اور غلط سمجھیں گے. تو یہ وہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں چھپا رہے تھے, جو اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَتَخْشَ النَّاسَ. تو اس لیے آپ اچھے سے مطالعہ وغیرہ کر لیا کریں, اور اگر کر لیتے ہیں اور تو پھر خیانت نہ کیا کریں, لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں, گمراہ نہ کریں. اور تمام مومنین سے بھی یہ گزارش ہے کہ بھئی اس طرح کے اعتراضات پر فوراً آپ کا ایمان لرز نہ جائے. آپ اللہ سے, جیسا کہ یہاں پہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس میں احکامات کا بھی بیان ہے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب العالمین سے. سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے. رزق دینے والا اللہ ہے, روزی دینے والا اللہ ہے, اولاد دینے والا اللہ ہے, نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے, نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے. تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین. تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی, صرف اللہ کی. اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں, مثلا رکوع کرنا, مثلا سجدہ کرنا, یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں, عبادت کی علامتیں ہیں. تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں, یعنی دیوار کو سجدہ کریں, کسی درخت کو سجدہ کریں, درخت کے سامنے رکوع کریں, کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کریں, سجدہ کریں, تو یہ بالکل جائز نہیں ہے, کیونکہ رکوع کرنا, سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے, اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو رکوع, سجدہ, نماز, روزہ, ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کی دی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگیں. سوال, مدد اللہ سے مانگیں, براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھ. چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیں. آپ اللہ سے بات کیجئے, جس طرح آپ بات کرتے ہیں, اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں, تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کی. یہ آپ ذہن میں رکھیے, اللہ موجود ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ مجھ سے قریب ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, دوسرے پارے کی آیت ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا, میں ایک نقطہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو, کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں. تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں, تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں. سارے انسان دور ہیں, ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں, ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں, لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ. اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے, جنت کی طرف بلا رہی ہے. دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی. تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. تو دعا بھی اللہ سے, سوال بھی اللہ سے. اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم, اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے. ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے, سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا. خلاصہ, بریفلی, تفصیل تو پورا قرآن میں. فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین, ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ نبی ہیں, انبیاء کو فالو کرنا, پروفیٹس کو فالو کرنا ہے, جو معصوم ہوتے ہیں, گناہ ان سے ہو نہیں سکتے, وہ انبیاء علیہ الصلوۃ انہیں, والصدیقین, اور صدیقین کو فالو کرنا, اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے, والشہداء, جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے, شہداء کو فالو کرنا ہے. والصالحین, اور نیک لوگوں کو فالو کرنا, اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے, سلف صالحین کو فالو کرنا, کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ, ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے. مغضوب علیہم, مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں. تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا, تورات کا علم تھا, تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے, لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا. تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے, وہ مغضوب علیہم ہیں, ان پر اللہ کا غضب نازل ہو. تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہوں. اور ولا الضالین, اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں. ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں, سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے, علم کے بغیر عمل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی, خرافات داخل ہو جائیں گی, اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے, سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. تو یہ ضالین ہے جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے. تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں, اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں, بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی. علم نہیں ہے, بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں, یہ بھی نہیں. ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے.
بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم صورت ہے، اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق، تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے اسی بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا، اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے، جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر پوری تفصیلات ہیں، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بڑے آسانی سے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، اسرائیل کی عادت ہے، وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا۔ ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین، اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی، ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کریں۔ دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کر ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا، تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا خواہ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے، وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے۔ تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اب تو مسئلہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے، اپنی مرضی سے جاتے۔ یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت فرعون کے پاس، حضرت فرعون نہیں وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی، تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ بھی پریشان، یار یہ کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں۔ تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، اس کی تفصیل گزرے گی جب میں بتاؤں گا۔ تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔
تو ان کے اندر گائے کی عظمت تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی. تو اللہ رب العالمین نے مقتول کو کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا، یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے. اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی. تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورت البقرہ. اچھا، ابتدا ہوتی ہے سورت کی الف لام میم سے. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا الف لام میم، الف لام را، حامیم، نون، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو. تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ. تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہیں. کاف، ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہے، اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. اچھا، اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین سے. لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی، جن میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں، حکمت. میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نبی نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے. جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے. تو الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہیں، الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد. یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے. یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو. تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں، کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا. انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ، انہی حروف کو استعمال کر کے. اس کے بعد آیت نمبر 13 سے 3 رسولوں کا ذکر ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. ایک علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا اس قوم کے پاس، اس بستی کے پاس، کہ اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کرے، انہیں ایمان والوں کو خوشخبری سنائے، انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. تو ان کی قوم نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھی وہیں بھیجا، فَعَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ. اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے. تو تین رسولوں نے ایک ساتھ انہیں دعوت دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا. اور ایک شخص تھا، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ایک شخص دور دراز علاقے سے، شہر کے دور علاقے سے آتا ہے، وہ ان نبی پر ایمان لے آتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ سچ کہہ رہے ہیں. اب یہ شخص کون تھا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حبیب بن اسماعیل تھا. یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ہر طرح سے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی نہ مانا اور تینوں رسولوں کو جھٹلایا. یہاں تک کہ یہ جو شخص ہے حبیب بن اسماعیل نجار، ان کی قوم نے انہیں قتل بھی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے انتقال کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد جو معاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا، قیل ادخل الجنہ. ان سے کہا گیا حبیب نجار سے کہ اب آپ جنت میں داخل ہوں، یعنی جنت کی نعمتوں میں رہیں. اصل جنت میں داخلہ تو قیامت قائم ہونے کے بعد ہونا ہے، لیکن برزخ میں ہی جنت کی نعمتیں بہت سی دے دی جاتی ہیں. تو یہ کہنے لگے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم چل جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، انہوں نے مجھے قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، آیت نمبر 28، کہ انہیں ہلاک کر دیا. اور ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو کوئی آسمان سے کوئی بہت زیادہ فوج اتارنی نہیں پڑی. اللہ نہیں اتارنے والے تھے کوئی فوج آسمان سے انہیں ختم کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ. ہم نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری. وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. اور إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً. بس وہ ایک چیخ تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا. اور چیخ ماری اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ آپ چیخ لگائیں، اور اس فرشتے کی آواز سے، اس چیخ سے
پوری قوم کے جو ہے وہ سینے پھٹ گئے، کلیجے پھٹنے لگے اور وہ جو ہے سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح صرف ایک چیخ کے ہی ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اللہ سے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے اور غالب آ جائیں گے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جو گنہگار ہوں گے، جو کفار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر، ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ زبان سے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولیں گے، بعض یہ بھی جھوٹ کہیں گے کہ بھئی وما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ ان کے منہ پر، ان کی زبان پر مہر لگا دے گا اور ان کے جو اعضاء ہوں گے، باڈی پارٹس ہوں گے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ پارٹس گواہی دیں گے کہ بھئی یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 69 میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہا کرتے تھے کہ الیاذ باللہ یہ شعر و شاعری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی اور ان کی یہ شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے، بلکہ یہ تو ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نہایت واضح نصیحت اور کھلا ہوا قرآن کریم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ نے اپنی انسان کی تخلیق کی طرف اور اس کی جو ابتدائی تخلیق کا مرحلہ ہے اس کی طرف غور کرنے کا حکم دیا۔ وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، مشرک شخص تھا، عاص بن وائل کے نام سے۔ وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بوسیدہ ہڈی لے کر آتا ہے اور اس بوسیدہ ہڈی کو وہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ اس کو بھی دوبارہ ٹھیک کر دے گا، اللہ اسے بھی دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی کریشن پر غور کرے۔ ایک پانی کے ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی حیثیت کیا تھی، اور آج جب جو ہے یہ اللہ نے اسے طاقت دے دی، اب انسان کا ڈھانچہ اس کے جسم تیار ہے اور وہ اس کے اندر قوت ہے، بات کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، تو اللہ ہی سے لڑ رہا ہے۔ جو اللہ ایک نطفے سے پورے انسان کو بنانے پر قادر ہے، وہی اللہ اس انسان کے مرنے اور گلنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر کیا اسے قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدا ہوتی ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اس کا اس بات کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد مشرکین کا ایک بہت غلط عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، علیاذ باللہ، تو اس کی بھی تردید کی گئی۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، مختلف فرشتوں کی، والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، تو مختلف فرشتوں کی قسمیں کھائیں، بلکہ 3 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، فزاجرات زجرا، اور ایسے فرشتے جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی جب شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے تو فرشتے انہیں بھگاتے ہیں، جناتوں کو زجر کرتے ہیں، توبیخ کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قسم، فالتالیات ذکرا، ان فرشتوں کی قسم جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان کا قسموں کے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض تو ایسے تھے مشرکین میں جو فرشتوں ہی کی عبادت کرتے تھے، تو اس کی بھی تردید ہے کہ اللہ ہی واحد ذات ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اور ان مشرکین کی بھی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ کی علیاذ باللہ بیٹیاں سمجھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں سورۃ الصافات کی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، کہ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا، یعنی رزق میں کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، ایسا نہیں، 100% انہیں معلوم ہوگا کہ رزق ملنا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ آج سے 5 سال بعد پتہ نہیں ہم کیا کھائیں گے، کس کنڈیشن میں ہوں گے، فائنینشیل حالت کیا ہوگی، کل کیا کھائیں گے، پرسوں کیا کھائیں گے، ملے گا نہیں ملے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جنت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، رزق ہر حال میں مل کر رہے گا، کوانٹٹی میں بھی، یعنی انلمیٹڈ کوانٹٹی بھی، کوالٹی بھی شاندار اور ایسے عمدہ کوالٹی کے جس کا ہم اپنی امیجنیشن سے بھی باہر ہو، اور سکون کے ساتھ، یعنی اس بات کا بھی اندیشہ نہیں کہ بھئی ملے گا یا نہیں ملے گا، ہر حال میں ملے گا، یقیناً ملے گا، ہمیشہ ملے گا۔ اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہے کہ اذالک خیر نزلا شجرۃ الزقوم، 63 میں آیت نمبر کے، اس میں اہل جہنم کے کھانے کا ذکر ہے کہ جو زقوم کا درخت ہے وہ ان کا کھانا ہوگا، جو کہ بہت ہی بدبودار اور نہایت کڑوا اور دکھنے میں بھی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے۔ انہیں زبردستی وہ کھائیں گے، بھوک کی عالم ہوگی، یہ حالت ہوگی کہ وہ جو ہے زبردستی اسے کھائیں گے، کھانا پڑے گا، اور وہ حلق میں اٹک جائے گا وہ پھل، اور پھر اب انہیں پانی چاہیے ہوگا تو پھر پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی،
کھولتا ہوا پانی انہیں پینا پڑے گا، جس سے ان کے جسم کے اندر کے ساری چیزیں وہ گلنے لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 سے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بتائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ کشتی بنائے اور کشتی میں آپ اور مومین سوار ہو جائیں۔ اللہ نے باقی قوم کو، کفار کو ہلاک کیا۔ پھر جب طوفان ختم ہو گیا اور نوح علیہ السلام اور مومنین زمین میں آئے، تو پھر اب جو نسل انسانی چلی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کے 3 بیٹے ہیں، کسی اور کا کلام نہیں ہے، کسی اور کا یہ حروف نہیں ہے، اور میننگ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو فالو کرنے میں، جس کی اطاعت کرنے میں نجات ہے، اور جس کی مخالفت کرنے میں صرف گمراہی ہے اور خسارہ ہے۔ لہٰذا قرآن کا سب سے پہلا حق ہے اس پر ایمان لیا، تو یہ ہے پہلی چیز۔ تو اب ہم قرآن کو پڑھنے سمجھنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے اپنے ایمان کو ہم کی تجدید کر لیں، تازہ کر لیں کہ بھئی ہم اللہ کی اس قرآن پر مکمل ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز قرآن کریم کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعظیم کرنا ہمیں سکھایا ہے، اس کتاب کی ہم اسی طرح عزت کریں گے، بھرپور احترام کریں گے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اچھے انداز میں، تجوید کے ساتھ۔ تراویح بھی ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں پر قرآن کی اچھی طرح تلاوت کی جاتی ہے، الفاظ سمجھ میں آتے ہوں، آیتیں سمجھ میں آتی ہوں صاف صاف، ایسی جگہ میں ہی آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ 3 دن اور 5 دن اور 10 دن کی جو تراویح ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ، میں نے رات میں نماز پڑھی اور بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھی، 1 رکعت میں، 2 رکعت میں بہت لمبی لمبی تلاوت کی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حدًا کحدِ الشعر، کہ جس طرح شعر و شاعری کو جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھ کے آ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کیا کرتے تھے تو ایک ایک آیت صاف صاف بالکل سمجھ میں آتی۔ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا، کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، سمجھنے کی بھی کتاب ہے، اور یہ سمجھنا صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، آپ پر اسی لیے نازل کیا ہے اس مبارک کتاب کو، تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے نا، نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ تو جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے تو ہم ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ 5ویں چیز ہے قرآن پر عمل کرنا۔ دیکھیں اسلام میں علم کے ساتھ عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ صرف علم بلا عمل ہو تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نقصان ہے، وبال ہے۔ تو بلا علم کے عمل بھی درست نہیں، اور بلا عمل کے علم بھی درست نہیں، بلکہ علم بالعمل ہونا چاہیے، کہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ لہٰذا قرآن کریم میں ہم جو پڑھیں گے، سمجھیں گے، یا جو خلاصہ اس لائیو سیشنز کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، ظاہر ہے پورے قرآن کی تفسیر نہیں آ سکتی، لیکن بس ایک خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو بھی سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ 6ٹھی چیز ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ دیکھیں یہ امت جو ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت دعوت ہے، یہ امت دعوت ہے، یہ امت بھیجی گئی ہے تمام انسانیت کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں۔ آپ صرف اپنے لیے قرآن پڑھ کے سمجھ لیں، عمل کر لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، پھر تبلیغ بھی کرنی ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، تمام انسانیت تک پہنچانا ہے اس قرآن کریم کے پیغام کو، کیونکہ یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو ویورز جڑے ہوئے ہیں، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو آپ لائیو میں یہاں پر جڑے ہیں اور اس وقت اس قرآن کے خلاصہ کو سننے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے سے نہیں آئے، بلکہ اللہ نے آپ کو توفیق، اللہ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ آپ کچھ وقت نکالیں اپنے بزی شیڈیول سے، تاکہ آپ اس کے کلام کو سمجھ سکیں۔ یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کی پہلی رات میں اس مبارک کام میں آپ حصہ لے رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرا۔ تو یہ جو 6 حقوق ہے قرآن کریم کے، تو ان پر ہمیں سب سے پہلے عمل بھی کرنا ہے قرآن کو سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ مختصراً میں بتا دوں، ایمان لانا، تعظیم کرنا، اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا، اس کے بعد ہے عمل کرنا،
सॉरी उसको समझना, नंबर 5 है उस पर अमल करना, और उसके बाद है कि इस कुरान करीम की तबलीग करना, ये बहुत जरूरी है। तो अब आए हम पहले पारे की तरफ बढ़ते हैं। कुरान की इब्तिदा होती है सूरतुल फातिहा से। सबको मालूम है फातिहा का मतलब क्या होता है, फतहुन अरबी में कहते हैं खोलने को, ठीक है। तो इस सूरत को फातिहा इसलिए कहा गया चूंकि ये सूरत पूरे कुरान की बिगिनिंग में है, शुरू में है, तो गोया ये सूरत पूरे दीगर सूरतों को और पूरे कुरान को खोल रही है। स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, बिगिनिंग यहाँ से हो रही है पूरे कुरान की, तो इस वजह से इस सूरत को अल फातिहा कहा जाता है। इसके अलावा भी सूरत अल फातिहा के बहुत से नाम और उलमा ने मुख्तलिफ नाम गिनवाए हैं, जिनमें उम्मुल किताब भी कहा जाता है सूरत अल फातिहा को। उसके अलावा उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। उम्मुल कुरान का मतलब क्या हुआ, पूरे कुरान की असल। उम्मुल कुरान सूरतुल फातिहा को क्यों कहा जाता है, बहुत अहम सूरत है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सूरत ऐसी है जिसमें पूरे कुरान का निचोड़ मौजूद। पूरे कुरान में क्या है, तौहीद का जिक्र है, रिसालत का जिक्र है, क़यामत आखिरत का जिक्र है, अहकामात का जिक्र है कि अल्लाह ने जो ऑर्डर्स दिए हैं, मानने वालों का जिक्र है, ना मानने वालों का जिक्र है। तो ये